اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ بڑے چالاک ہیں، اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی اور حکمران یہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں۔ جب کونسل بنی، تمام مکاتب فکر کی اس کے اندر نمائندگی آئی اور سب لوگوں نے متفقہ سفارشات پیش کی، اب ضروری ہو گیا نا کہ تمام مکاتب فکر مل کر حکمرانوں کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیں۔ تقاضا یہی ہونا چاہیے تھا نا، لیکن انہوں نے ہمیں فرقوں میں لڑانا شروع کر دیا۔ ہمارے ہاتھ ایک دوسرے کے گریبان میں جا کر پڑ گئے، ہم نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور وہ مطمئن ہو گئے کہ اب اسلامی قانون سازی کے لیے ہم پر ان کا دباؤ نہیں پڑ سکتا، یہ خود آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اس پہلو پر کیوں غور نہیں کیا جا رہا؟ سوائے اپنے جذبات کی تسکین کے، ایک دوسرے کو قتل کر دو، فتوی بازیاں کر لو، تلخیاں پیدا کر لو، دشمنیاں پیدا کر لو، اور اسلامی قانون سازی کے لیے ماحول نہ بنے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر تمام مکاتب فکر کے علماء کرام یہ اس وقت اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن بن سکتے ہیں اگر وہ کسی دینی مدرسے کے فاضل ہوں گے۔ اب اگر مدرسہ ہی نہ رہا، یا مدرسے کا وہ نصاب ہی نہ رہا جس کو پڑھنے کے بعد اس کا کرائٹیریا بنتا ہے، اس کی ایک صلاحیت و استعداد بنتی ہے کہ وہ اسلامی نظریاتی کونسل کا ممبر بن سکے، تو آپ بتائیں یہ کس تضاد کا شکار ہے؟ ایک طرف مدرسے کا فاضل ہونا وہ اسلامی نظریاتی کونسل کی رکنیت کے لیے ضروری، اور دوسری طرف آپ مدارس کے کردار کو ختم کر رہے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ملک کے اندر کوئی ایسا بندے دپتر نہ ہو کہ وہ اسلامی نظریاتی کونسل کا ممبر بن سکے۔ اور یاد رکھیں، حکمران، بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ فساد بھی مچاتی ہے تو معصوم جملوں کے ساتھ ہم تو امن کے قیام کے لیے جا رہے ہیں۔ افغانستان کو تباہ برباد کر دیا اور ہم تو افغانستان میں قیام امن کے لیے آئے ہیں۔ عراق کو برباد کر دیا اور ہم تو عراق میں امن کے لیے آئے ہیں۔ لیبیا کو برباد کر دیا اور ہم تو لیبیا میں امن کے لیے آئے ہیں۔ ان کے پاس الفاظ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، ہمارے لیے بھی کہتے ہیں ہم تو مدارس کو قومی دھارے میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ قومی دھارہ تم جانتے ہو؟ پورے پاکستانی قوم کو، چاہے وہ پشتون ہو، بلوچ ہو، سندھی ہو، پٹھان ہو، سرائکی ہو، ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کر دو اور مدرسوں سے ان علماء کو نکال کر ان کے صفوں میں جا کر کھڑا کر دو، یہ عوام کی طرح نظر آئیں گے۔ اور تمہارے کالج اور یونیورسٹیوں سے جو لوگ نکلیں گے وہ کہیں گے شاید برطانیہ سے کوئی مخلوق آئی ہوئی ہے۔ تم معاشرے سے الگ تھلگ نظر آ رہے ہو، خود کو قومی دھارا کہتے ہو، اور ہم عوام کے رنگ میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کی صفوں میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں آپ کہتے ہیں قومی دھارے میں آئے۔ ہم آپ کے نظریے کے مطابق قومی دھارے میں آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن سودا تو کرو، تم آؤ اسلامی دھارے میں، ہم آئیں گے قومی دھارے میں۔ یہ کیا پاکستان ہے یار؟